الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى محترم حاضرین جمعہ، حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زبا ہیں، جو لا خالق الا اللہ، لا معلق الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، بزرگی و برتری اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ میرے بھائیوں، آج خطبہ جمعہ میں خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ گناہوں کے خطرناک نتائج۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی خیر و بھلائی اسی میں ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے احکامات کے اوپر عمل کریں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جن چیزوں سے باز رہنے کا پابند کیا ہے اسے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، جبکہ نافرمانی واضح گمراہی ہیں۔
اور گمراہی کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے خسارہ میں چلا جاتا ہے، دنیا میں بھی وہ ناکارہ رہ جاتا ہے اور مرنے کے بعد تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری ہی میں انسان کامیاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرے گا یقیناً وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، جبکہ نافرمانی واضح گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑے گا، انکار کرے گا، تو یقیناً وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے اسے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اطاعت و فرما برداری میں ہی انسان کامیابی و کامرانی ہو سکتی ہیں، جبکہ عصیان و نافرمانی سے واضح گمراہی ہے، اور گمراہی کے بعد انسان کا مقدر خسارہ ہی خسارہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا نتیجہ ہے دنیا میں اگر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو یقیناً وہ انسان دنیا میں بھی پرسکون عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی سکون سے زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد وہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن اطاعت و فرما برداری کرنا اور عصیان و نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو کیسا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا، ان نعمتوں میں داخل کرے گا، ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، گویا کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں مال و دولت جمع کر لینا، روپے پیسے جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد جنت کو حاصل کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو انسان مرنے کے بعد جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدود کو پار کرے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، خالداً فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان جہنم میں داخل کرے گا، ان آگ میں داخل کرے گا، ان دوزخ کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے وہ رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو ان آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی انسان دنیا میں کامیابی و کامرانی ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہے نافرمانی کا، تو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، دنیا میں گمراہی سے بچ جائے، گمراہی کے راستے سے بھٹک نہ جائے، بلکہ
کامیاب ہو جائے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو میرے بھائیو، سب سے بڑی گناہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، انسان گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل پر جنگ چڑھ جاتا ہے، دل پر تاریکی چھا جاتی ہیں۔ جو انسان گناہ مسلسل کرتا چلا جاتا ہے اور کبھی توبہ بھی نہیں کرتا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ چہرے پر بھی سیاہی آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، پھر اگر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، وَنَزَعَ، اور وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر رجوع کرتا ہے، وہ فوراً گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وَنَزَعَ، گناہوں کو فوراً چھوڑ دیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو مکمل طور پر دھو دیا جاتا ہے، وَإِنِ زَادَ زَادًا حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، وہی انسان اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہی انسان جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دل کے اوپر پڑی ہوئی سیاہی نقطہ آہستہ آہستہ اس کے دل کو مکمل طور پر گھیر لیتا ہے۔ فَذَلِكَ رَانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ کالا سیاہی ہے، یہی وہ کالا دھبا ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس کے بعد اس کو دل کو مکمل طور پر گھیر لیتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ دھبا ہے جس کا تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان مسلسل گناہ کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب چلا جاتا ہے، تو وہ نقطہ جو اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، وہ سیاہی جو اس کے دل پر چھا جاتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک اس کے دل کو مکمل طور پر گھیر لیتا ہے، پھر اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ دل کو مکمل طور پر گھیر لینے کے بعد وہ چہرے پر بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں، چہرے پر بھی سیاہی آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان سفید کرتا استعمال کرتا ہے، سفید کپڑا پہنتا ہے، اگر اس کے کپڑے کے اوپر اگر تھوڑی سی کیچڑ لگ جائے، تھوڑی سی دھبا لگ جائے، تو اگر اس انسان فوراً اس کو صاف کر دے، صابن سے دھو لے، تو ممکن ہے کہ وہ فوراً صاف ہو جائے گا، لیکن وہی کیچڑ اگر اس کو رکھ دیا جائے، اس کو استعمال کرتا چلا جائے، اس کو دھوئے نہ، تو وہ کیچڑ آہستہ آہستہ اس کپڑے میں اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو بعد میں صاف کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ مکمل طور پر صاف ہی نہیں ہو سکتا، اس کو بار بار دھونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ صاف ہو جائے۔ اسی طرح دل کا مسئلہ ہے، گناہوں کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر گناہ کر لیتا ہے، اگر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو پھر وہ گناہ، وہ دل پر پڑی ہوئی سیاہی نقطہ اس کے دل کو مکمل گھیر لیتا ہے، اور اس کو بعد میں اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے کہ نیکی کی وجہ سے اس کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہیں، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور نیکی کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے، دل میں روشن پیدا ہو جاتا ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے،
व मोहब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाते हैं और उसके लिए रिज़्क़ में भी बरकत आ जाती है, रिज़्क़ फरावानी से मिलता है। इंसान गुनाह करता है तो उसका नुकसान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर दिया कि इन्ना लिस्सय्यति सवादन फिल वजहि, कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसके चेहरे पर स्याही आ जाती है, व ज़ुल्मतन फिल क़ल्ब, और दिल के ऊपर तारीकी छा जाती है। गुनाह की वजह से दिल के ऊपर तारीकी छा जाती है। व वहनन फिल बदन, और जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। व नुक़सान फिर रिज़्क़, रिज़्क़ में कमी आ जाती है। व बुग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। मेरे भाइयों, गुनाहों और नेकियों का नतीजा क्या निकलता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकता है कि एक इंसान जब वो नेक अमल करता है तो चेहरे पर रोशनी आ जाती है, यही वही इंसान जब गुनाह करता है तो चेहरे पर स्याही आ जाती है। वही इंसान जब नेक अमल करता है तो दिल पर रोशनी आ जाती है, दिल मनव्वर हो जाता है। वही इंसान जब गुनाह करता है तो दिल के ऊपर तारीकी छा जाती है। वही इंसान जब नेक अमल करता है तो जिस्म में ताकत आ जाती है, वो जिस्म में ताकत आ जाती है। वही इंसान जब गुनाह का काम करता है तो जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। वही इंसान जब नेक अमल करता है तो रिज़्क़ में अल्लाह ताला क़ुव्वत की पैदा कर देता है, रिज़्क़ में फरावानी पैदा कर देता है। वही इंसान जब गुनाह करता है तो रिज़्क़ में कमी आ जाती है, रिज़्क़ में बरकत नहीं होती है। वही इंसान जब नेक अमल करता है तो सारे लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। वही इंसान जब बुराई को अंजाम देता है, जब बुरे काम को करता है तो सारे लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है, लोग उसको हक़ीर नज़रों से देखता है। मेरे भाइयों, तो पता ये चला कि नेक अमल करने की वजह से हमें यह फ़ायदा होता है कि हमारा मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के पास भी है और लोगों के नज़रों में भी हम इज़्ज़त के साथ रहते हैं। लेकिन गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के पास बंदा अपने कदर कीमत को गवा बैठता है और सारे लोग भी उसको हक़ीर नज़र से देखने लगता है। गुनाह और नाफरमानियों की वजह से बंदा अल्लाह तबारक व तआला के पास अपने मकाम को गवा बैठता है, अल्लाह के पास उनकी कोई इज़्ज़त नहीं रहती। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याका वल मासिया फ़इन्ना बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल। अल्लाह के रसूल फरमाया कि तुम नाफरमानी से बचो, क्योंकि नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी आ जाती है। इस्यान और नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी आ जाती है। जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के पास उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रहती, उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं रहता, उसकी नज़र में वो गिर जाता है, हक़ीर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमतर हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला के पास जब किसी इंसान की इज़्ज़त ना हो तो फिर किसी और की तरफ से उसे इज़्ज़त मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाया, वमा युहनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरीम, जिस शख्स को अल्लाह ताला ज़लील व ख़ार कर दे किसी और की तरफ से उससे इज़्ज़त मिलने वाला नहीं है। तो मेरे भाई, गुनाहों का ये नुकसान है। अगर इंसान गुनाह करता है तो सारे लोगों के नज़र में भी गिर जाता है, अल्लाह ताला के पास भी उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं रहता। तीसरी चीज़ कि इंसान जब गुनाह करता है तो शैतान का कैदी बन जाता है। गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से शैतान का दोस्त बन जाता है, शैतान उसका साथी बन जाता है और शैतान उसको अपने मन मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है, जो चाहता है उससे काम ले लेता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यद लहु शैताना फ़हुव लहु क़रीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि जो शख्स रहमान की याद से गाफिल हो जाए, जो शख्स रहमान की याद से गाफिल हो जाए तो हम उस पर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, उसके ऊपर एक शैतान को मुकर्रर कर देता है जो उसका साथी बन जाता है, उसका दोस्त बन जाता है, उसका हमसफ़र बन जाता है और फिर वो शैतान अपने मनमर्जी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करता है। रहमान की याद से गफलत होने का मतलब ये है कि बंदा दीन से एराज़ कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारी हुई कुरान के ऊपर वो अमल नहीं करता है, उनके अहकामात के ऊपर अमल नहीं करता है,
وہ मनमानी ज़िंदगी गुजरता है और शैतान के कदमों के ऊपर चलता है, शैतान के नक्श कदम पर चलता है और हमेशा शैतान उसके लिए दोस्त बन जाता है, हमेशा शैतान उसके साथ रहता है और शैतान उसको जिधर चाहे इस्तेमाल करता है, जो चाहे उसको अपनी मनमर्जी के मुताबिक करवाता है। गोया कि बंदा उसका शैतान का दोस्त बन जाता है और शैतान जो भी उसको हुक्म करता है वही वो कर डालता है। मेरे भाइयों, गुनाह और नाफरमानी की वजह से बंदा अपने आप से भी गाफिल हो जाता है, गुनाह की वजह से बंदा अपने आप से भी गाफिल हो जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। क्या लोगों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को भुला डाला। फ़अनसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने आप से भी गाफिल कर दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग नाफरमान और फासिक होते हैं। इसका अपने आप से भुला देने का मतलब यह है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के दीन के ऊपर अमल नहीं करता है, बंदा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नहीं चलता है, दीन के ऊपर पाबंदी से अमल नहीं करता है, दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता है, अपनी मन मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। गोया कि वह इंसान चौपा या जानवर बल्कि उससे भी बदतर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि वह अपने आप से जब गाफिल हो जाता है तो उसको अपने बारे में खुद भी खबर नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ। मैं एक इंसान हूँ जो तमाम मखलूक से आला और अरफा मकाम है मेरा। उसको वह इंसान अपने मकाम को भी भूल जाता है। कुछ दिन पहले मैं एक आदमी को देखा कि वो शराब के नशे में इस तरह लथपथ हो चुका है, इस तरह वो बेहोश हो चुके हैं कि वो शराब पीकर वो रास्ते के किनारे पर गिरा हुआ है और ये कुत्ता आकर अपनी ज़बान से उसके मुंह को चाटता है। मेरे भाइयों, कितनी बुरी बात है। गुनाह तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम करार दिया है, लेकिन इंसान शराब पीकर शराब के नशे में आकर वो रास्ते के किनारे पे पड़ी हुई है और ये कुत्ता, एक नाजायज एक जानवर अपनी ज़बान से उसके मुंह को चाटता है। मेरे भाइयों, कितनी बुरी बात है। यही तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि इंसान अपने आप से भी गाफिल हो जाता है जब वो गुनाह करता है। गोया कि शराब पीकर वो इस तरह बेहोश हो गया है कि वह अपने आप से भी गाफिल हो गया है। गुनाहों की वजह से इंसान दुनिया में परेशान हाल हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको ज़िंदगी में चैन सुकून नसीब नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो शख्स मेरे ज़िक्र से एराज़ करे, जो शख्स मेरे ज़िक्र से एराज़ करे तो हम उन्हें दुनिया में ज़िंदगी में तंग कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम तंगी वाली ज़िंदगी बना देते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम मायूसी वाली ज़िंदगी बना देते हैं, तंगी वाली ज़िंदगी बना देते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और हम उसे रोज़े क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। जो इंसान गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र से एराज़ करता है, मुँह मोड़ लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को दुनिया में तंग हाल बना देता है। मुफस्सिर कराम इसकी एक तफसीर यह भी किया है कि जो इंसान दीन से एराज़ करता है, अल्लाह की ज़िक्र से मुँह मोड़ लेता है, गोया कि उसका कब्र में भी उसको अज़ाब दिया जाता है, उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, तंग कर दिया जाता है कि एक पसलियाँ दूसरे पसलियों में घुस जाते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। आए मेरे बंदो, अगर तुम हमारे दीन से एराज़ करोगे, हमारे ज़िक्र से मुँह मोड़ोगे, तो हम तुम्हें क़यामत के दिन अंधा बना कर उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा। वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से पूछेगा, सवाल करेगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे तो दुनिया में आंखें दी थी, मैं तो दुनिया में देख रहा था, वक़द कुन्तु बसीरा, आज तुमने मुझे बिनाई, मेरी बिनाई को क्यों छीन लिया, मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि तुमने तो मुझे दुनिया में आंखें दी थी, मैं दुनिया में देखता था, मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरी आँखें की रोशनी तेज़ थी, आज तूने मेरी उस आँख को कैसे छीन लिया, तुमने मुझे अंधा बना कर क्यों उठाया, तुमने तो दुनिया में मुझे आँखें दी थी। अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा मा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तुम्हारे साथ वैसे ही होना चाहिए था, क्योंकि हमारी आयत तुम्हारे पास आई थी,
لیکن تم نے ہماری آیتوں کو پس پوش ڈال دیا، تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تم نے ہمارے آیتوں کی پرواہ نہیں کی، تم نے اپنے من مرضی کے مطابق زندگی گزارا۔ اسی لیے آج تمہارے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تو ہم نے بھی تمہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، ہم بھی تمہاری طرف نظر رحمت کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو بھلا دیتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس سے بھلا دے گا، اپنے آپ سے غافل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے مشکلات آتے ہیں، آفتیں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم پر جو مصیبت آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو فتنے تم پر رونما ہوتے ہیں، وہ سب تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری ہر گناہ کے اوپر پکڑ کرے گا تو ہمارا زندگی خسارہ بن جائے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو، تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے معاف کر دیا ہے، اور اے میرے بندو، تم پر جو مصیبت آتی ہیں، تم پر جو مشکلات آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے میرے بندو، تمہارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور ویسے تو ہم نے تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کے نقصان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے، 10-15 سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے باوجود، علم حاصل کرنے کے باوجود، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے پاس سے علم کو چھین لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے، امام مالک کے استاد، نہ امام شافعی کے استاد، امام مالک کہتے ہیں، جب امام شافعی اپنے استاد کے سامنے بیٹھے تو ان کے استاد ان کی ذہانت کی فطانت کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نور کو پیدا کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں نور کو پیدا کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس نور کو گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کبھی نہیں بجھانا۔ امام شافعی کہتے ہیں، اپنے استاد سے واقعی سے کہتے ہیں کہ میری قوت حفظ کمزور ہو گئی، میری ذہن کمزور ہو گئی۔ تو استاد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ علم اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا ہوا فضل ہے، اور یہ فضل نافرمانیوں کے پاس نہیں رہتا، اس کے پاس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے پاس جو علم ہوتی ہیں وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور یقینی طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھنے کے باوجود، جو حدیثوں کو پڑھنے کے باوجود، قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنے کے باوجود وہ اپنے لائن کو چینج کر لیتا ہے، کالج یونیورسٹیوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر معلوم یہ ہوتا ہے کچھ دن کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لمبی لمبی داڑھی تھی، ان کو داڑھی کو صفحہ چاٹ کر لیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، گفتگو سے، بات چیت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی علم حاصل نہیں کیا تھا، وہ کبھی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا فضل ہے، علم جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس جو موجودہ نعمتیں رہتی ہیں اس کو چھین لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھین لیتی ہیں اور آنے والی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ ہم سب کے ابا اور اماں، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک ہی خطا کی وجہ سے، ایک ہی غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت جیسی نعمتوں سے باہر کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام جنت کے اندر رہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا، ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت کے اندر رہو، اس نعمتوں کے اندر رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم اس جنت کے اندر رہو اور وہاں پہ جو چاہو جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم جنت کے اندر رہو، اس نعمتوں کے اندر رہو اور جہاں سے چاہو جتنا چاہو تم کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا کہ اگر تم درخت کے قریب جاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ فَأَزَلَّهُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان نے ان دونوں کو لغزشوں میں مبتلا کر دیا، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، پھسلایا، لغزشوں میں مبتلا کر دیا اور ان کو ان نعمتوں سے باہر کروا دیا جن پر وہ تھے۔ میرے بھائیوں، تو پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، آنے والے نعمت کو بھی روک لیتا ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا مالدار تھا، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہمارے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو چھین لیتا ہے۔ ایک آدمی اپنے صدقے کا مال لے کر جا رہے تھے، کسی غریب گھرانے میں، غریب خاندان کے گھرانے میں جا کر پہنچا۔ اس کے دروازے پر جب وہ اپنے صدقے کا مال لے کر کے پہنچا تو ان کے گھروں کی اندر سے موسیقی کی آواز آئی۔ وہ آدمی جو صدقے لے کر کے گیا تھا، وہ آدمی گھروں کے اندر سے گانے بجانے کا آواز سنی تو وہ آدمی وہاں سے واپس چلا گیا اور کہا کیا میں ایسے انسان کو، اپنے ایسے لوگوں کو، ایسے خاندان والوں کو میں اپنی زکوٰۃ کا مال دوں جو ناجائز راستے میں استعمال کرے؟ اس کے پاس وہ اپنے صدقے کو لے کر واپس چلا جاتا ہے اور کسی اور کو دے ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ ہی چلا کہ صدقے کا مال جو روزی روٹی اس کے گھر کے پاس سے وہ آدمی واپس لے کر آ جاتا ہے، دروازے کے پاس پہنچ کر واپس لے آ جاتا ہے اور کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہم سے رزق کو روک لیتا ہے، جیسا کہ اس آدمی نے اس کے دروازے کے پاس پہنچ کر بھی رزق کو واپس لے کر چلا آتا ہے اور کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بات کہی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ہر طرح کی گناہوں سے محفوظ فرما، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی، ہر قسم کی گناہوں سے حفاظت فرما اور ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، نیک عمل کرنے اور دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔